बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं, इंसाफ और दादरसी के लिए सीसीपीओ से राब्ता महंगा पड़ गया। उमर शेख की सख्त लहजे में रायवंड की खातून को गालियां और धमकियां। दादरसी और मदद तलब करने के लिए नाइला नामी खातून की कॉल पर सीसीपीओ गुस्से में आ गए। सीसीपीओ उमर शेख की नाजेबा अल्फाज की एक और ऑडियो मंजरेआम पर आ गई। सीसीपीओ उमर शेख ने कारोबारी शराकतदार को फोन पर गालियां दी। सीसीपीओ की तीनों भाइयों को जान से मारने की धमकियां। जी वालेकुम, कौन? सर मैं नाइला गल करनी पे रायविंडो साडी केस ਦੀ ਫਾਈਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਖਿਆਲ पे रख रहा हूं, तू तमाशा लाया है। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵਾਕਫ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੁਰਾ ਕੱਢ ਮਾਰਿਆ। ਲੱਖ ਲਾਨਤ ਜੇ, ਤਿੰਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਲਾਨਤ ਜੇ, ਤਿੰਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਲਾਨਤ ਜੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲਾ ਲੜਨਾ ਹੈ, ਖੁੱਲਾ ਲੜਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਏਡੇ ਗੰਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਕੱਚੇ ਸਹੀ ਨਿਕਲਿਓ ਨਾ ਆਖਰ ਵਿੱਚ। ਭੈਣ ਪਿੱਛੋਂ ਕੱਢ ਮਾਰੀ ਜੀ ਛੁਰੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਨੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਭਰਾ ਵਾਂ, ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਭਰਾ ਹੋ। ਇਹ ਭੈਣ किस वास्ते शुरू किया सी? आखिरी 5 साल में जिस वास्ते शुरू किया सी ना कि बाइज्जत रोजगार बन जाए, किस वास्ते शुरू किया सी कि तुसी मां एक जहाज होवे कनेडा, एक इत्थे लोग के बैठ जाए अंदर गालां कढदे, गालां ना कढ। मेरा तो दिल करदा तो तीनों नु मार के आप ही मर जा। कहां तक सुनोगे, कहां तक सुनाएं? सीसीपीओ उमर शेख की नाजेबा गुफ्तगू का एक और वाकया सामने आ गया। रायविंड की रिहायशी खातून नाइला को इंसाफ की दादरसी के लिए सीसीपीओ से राब्ता करना महंगा पड़ गया। उमर शेख ने दादरसी की बजाय सख्त लहजे में खातून को गालियां और धमकियां दे डाली। हेलो जी वालेकुम, वालेकुम, कौन? सर मैं नाइला गल करनी पे रायविंडो साडी केस ਦੀ ਫਾਈਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ मैं ਇੰਨਾ ख्याल पे रख रहा हूं, तू तमाशा लाया है। मुश्तिल अंदाज में नाजेबा गुफ्तगू पर फरियादी खातून फोन बंद करने पर मजबूर हो गई। मुतासिरा खातून ने सीसीपीओ के खिलाफ मुकदमे के लिए लिटन रोड थाने में दरखास्त जमा करवा दी। मुतासिरा खातून का कहना है कि खावंद के मामले पर सीसीपीओ को दादरसी के लिए कॉल की, मगर उल्टा उन्होंने गालियां निकाली और धमकियां देना शुरू कर दी। 2 से 3 बार मैंने फोन किया उन्हें। जब पहले मैं 2 बार किया, उन्होंने सही बात पूछे किया है, और उसके 20-25 दिन के बाद मैंने चक्कर लगाने के बाद मैंने फिर उनको कॉल किया है। मैं सर हमारी बात सुने, और आगे से वो गाली गलौज करना शुरू हो गए हैं। सीसीपीओ ने एक और कॉल पर अपने ही कारोबारी शराकतदारों के साथ अपना गुस्सा कुछ इस तरह निकाला कि उमर शेख ने तीनों भाइयों को जान से मारने की धमकी भी दे डाली। एक बंदा वाकफ निकलिया, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੁਰਾ ਕੱਢ ਮਾਰਿਆ। ਲੱਖ ਲਾਨਤ ਜੇ, ਤਿੰਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਲਾਨਤ ਜੇ, ਤਿੰਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਲਾਨਤ ਜੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲਾ ਲੜਨਾ ਹੈ, ਖੁੱਲਾ ਲੜਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਏਡੇ ਗੰਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਕੱਚੇ ਸਹੀ ਨਿਕਲਿਓ ਨਾ ਆਖਰ ਵਿੱਚ। ਭੈਣ ਪਿੱਛੋਂ ਕੱਢ ਮਾਰੀ ਜੀ ਛੁਰੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਨੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਭਰਾ ਵਾਂ, ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਭਰਾ ਹੋ। ਇਹ ਭੈਣ किस वास्ते शुरू किया सी? आखिरी 5 साल में जिस वास्ते शुरू किया सी ना कि बाइज्जत रोजगार बन जाए, किस वास्ते शुरू किया सी कि तुसी मां एक जहाज होवे कनेडा, एक इत्थे लोग के बैठ जाए अंदर गालां कढदे, गालां ना कढ। मेरा तो दिल करदा तो तीनों नु मार के आप ही मर जा। आसिम इफ्तिखार के साथ तल्ख कलामी। रिंग रोड ज्यादती केस की मुतासिरा खातून के बारे में काबिले एतराज गुफ्तगू। और अब इन 2 फोन कॉल्स ने सीसीपीओ लाहौर की शख्सियत को मजीद मुतनाज़ा बना दिया है। सरबराह लाहौर पुलिस उमर शेख का खातून को गालियां देने का मामला है। मुतासरा खातून ने उमर शेख के खिलाफ मुकदमे के लिए दरखास्त दे दी है। सीसीपीओ लाहौर के खिलाफ विमेन थाना रेस कोर्स में दरखास्त दी गई है। सीसीपीओ ने दादरसी करने की बजाय मुझे गालियां दी दरख्वास्त का ये मतन है। मजीद लिखा गया कि उमर शेख ने 25D और 506 जुर्म का इर्तिकाब किया है। गालम गलोच से मुआशरे में इज्जत नफ्स मजरूह हुई है। दरख्वास्त का ये मतन है। बचपन का लाइफस्टाइल गालियां और बदजुबानी की वजह बनता है। बच्चे अपने इर्द गिर्द से सीखते हैं, जो देखते हैं वही करते हैं। घर में गालियां देने वाले बाहर भी ऐसा ही रवैया अपनाते हैं। सीसीपीओ की बदजुबानी पर मारूफ साइकेट्रिस्ट डॉक्टर नुसरत हबीब राना की राय। समाजी कारकुन ताहिरा अब्दुल्ला की भी सीसीपीओ के लबो लहजे की मजम्मत, जबकि सीनियर तजियाकार हामिर मीर ने कहा कि मुझे सीसीपीओ बीमार लगते हैं।
یہاں پاکستان میں یہ ایک مسئلہ بہت ہے کہ کہیں بھی کوئی سائیکولوجیکل ٹیسٹنگ نہیں ہوتی. دوسری بات یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں آج کل ایز اے ہول ایک قسم کا رول ماڈل یہ ہے. اسمبلی میں بیٹھ کے پالیسی میکرز لڑتے ہیں, ایک دوسرے کی ڈفرینس آف اوپینین سن نہیں سکتے ہیں, اور ایک عجیب قسم کی انتشار اور انگزائٹی کا ہر بندہ شکار ہے. کوئی پراپر طریقے سے کوئی چینل اس طرح سے نہیں ہوئے ہیں کہ آپ کو پتا ہو کہ آپ نے یہ آپ کا صحیح راستہ ہے, اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے. تیسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ ایک بہت اسٹرانگ میل امیج کا بھی ٹرینڈ ہے, رجحان ہے. ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان سے کہیں کہ ان کی مدد کریں. یہ تمام جتنے لیگل ایڈ سیلز کام کر رہے ہیں لاہور میں, ان سے کہیں, وہاں محترمہ آسمہ جہانگیر فاؤنڈیشن میں جائیں, اور ان سے, میں تو لاہور میں نہیں ہوں, نہ میں وکیل ہوں, لیکن اتنی مجھے سمجھ ضرور ہے کہ ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ آئین کے خلاف ہے, قانون کے خلاف ہے, اخلاقیات کے خلاف ہے. اور آپ لوگ جو الفاظ استعمال کریں نا کہ نازیبا الفاظ استعمال کیے, نامناسب الفاظ استعمال, یہ جو آپ کا ٹکٹ چل رہا ہے نیچے اسکرین کے نیچے, یہ الفاظ صحیح نہیں ہے محترمہ. آپ کو لکھنا چاہیے غیر قانونی حرکتیں کر رہا ہے سی سی پی او لاہور. جس طریقے سے انہوں نے وہ خاتون کے ساتھ بات کی ہے تو اس سے تو صاف پتہ چلتا ہے کہ بڑے آرام سے انہوں نے فون سینڈ کیا, اور اس کے فوراً بعد جیسے اس بیچاری خاتون نے اپنا نام بتایا تو انہوں نے اس کے ساتھ گالی گلوچ شروع کر دیا. تو یہ مریض ٹائپ آدمی ہوتے ہیں اس طرح کے. تو میں ان کو تنقید نہیں کرنا چاہتا, مجھے ان سے بڑی ہمدردی ہے, اور میں گزارش کروں گا پنجاب حکومت سے. آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں پنجاب حکومت کے ترجیحی منصوبے کی, جو کہ تاخیر کا شکار ہے. فردوس مارکیٹ انڈر پاس منصوبہ ناقص حکمت عملی اور افسر شاہی کی نظر ہو چکا ہے. ڈیڈ لائن گزر جانے کے بعد مزید 15 روز گزر گئے, تاحال منصوبے کا فنشنگ ورک مکمل نہیں ہو سکا. ڈی جی ایل ڈی اے احمد عزیز تارڑ نے تکمیل کے لیے 31 اکتوبر کی نئی ڈیڈ لائن دے دی. فردوس مارکیٹ انڈر پاس کی سروس لینوں پر تاحال کام شروع نہیں کیا جا سکا ہے. سروس لینوں میں حائل تنصیبات کی شفٹنگ بھی سست روی کا شکار ہے. انڈر پاس کی خوبصورتی کا کام بھی تاحال مکمل نہیں ہوا. سروس لینوں کی تکمیل نہ ہونے سے رہائشی مشکلات کا شکار ہے. انڈر پاس کی بیرل کی کارپیٹنگ بھی نہیں کی جا سکی. ڈی جی ایل ڈی اے احمد عزیز تارڑ نے انڈر پاس کا دورہ کیا. ایل ڈی افسران بھی ان کے ہمراہ تھے. ڈی جی نے منصوبے کی تکمیل میں تاخیر پر ناراضی کا اظہار کیا. انہوں نے کہا کہ انڈر پاس کے مکمل نہ ہونے میں تاخیر پر معذرت خواہ ہیں. انڈر پاس کو 31 اکتوبر تک مکمل کر لیا جائے گا. یہ ڈیلے جان بوجھ کے نہیں ہوئی. دن رات آپ نے دیکھا ہے, عید کے اوپر ہم رات کو آ کے یہاں پہ دیکھتے رہے ہیں, کام ہوتا رہا ہے. کسی بھی لمحے کے اوپر رکاوٹ درمیان میں نہیں, نہ کام رکا ہے. بارشوں کی وجہ سے اگر 2 دن کام رکتا تھا, سارا دن لوگ یہ کنٹریکٹر اور انجینئرز کی ٹیم لگ کے پانی نکالتے تھے, سلش کو ٹھیک کرتے تھے, پھر کام شروع کرتے. کچھ روز قبل ایل ڈی او حکام نے مزید 15 روز مانگے تھے, لیکن کام مکمل نہ ہو سکا. فردوس مارکیٹ انڈر پاس منصوبے کی اب نئی تاریخ 31 اکتوبر دے دی گئی ہے. دیکھنا یہ ہے کہ حکومت پنجاب کے اس ترجیحی منصوبے کو اس نئی تاریخ میں مکمل کیا جا سکے گا یا لوگوں کے لیے یہ مزید زحمت کا باعث بنے گا. کیمرامین زاہد ملک کے ساتھ درے نایاب, سٹی 42. ڈی جی ایل ڈی اے کی زیر صدارت سائٹ آفس میں اجلاس منعقد ہوا. ڈی جی کا انڈر پاس میں تاخیر پر شدید برہمی کا اظہار. عدالتوں کو جواب دوں, سول سیکریٹریٹ جاؤں یا سارا دن انڈر پاس پر بیٹھوں. ڈی جی نے افسران کی لاپرواہی پر استفسار کیا. ڈی جی ایل ڈی اے احمد عزیز تارڑ کی سربراہی میں فردوس مارکیٹ انڈر پاس سائٹ آفس پر اجلاس ہوا. اجلاس میں ممبر گورننگ باڈی عامر قریشی, چیف انجینئر ایل ڈی اے حبیب الحق رندھاوا, چیف ٹیپا عبدالرزاق چوہان, پروجیکٹ ڈائریکٹر اقرار قریشی, ہارون سیفی سمیت دیگر نے بھی شرکت کی. ڈی جی نے ناراضی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ منصوبے کے حوالے سے وزیر اعلیٰ کو جواب دہ ہیں. ڈی جی ایل ڈی اے نے انجینئرنگ ونگ اور کانٹریکٹرز کو واضح طور پر کہا کہ سنجیدگی سے کام کو مکمل کیا جائے. احمد عزیز تارڑ نے کہا کہ اب منصوبے میں مزید تاخیر کی گنجائش ہے, نہ ہی جواز ہے. پنجاب میں گندم پر سبسڈی کم کرنے کے لیے محکمہ خوراک کی انوکھی تجویز. محکمہ خوراک نے پنجاب میں 20 کلو گرام آٹے کے بیگ کی قیمت 860 سے 950 مقرر کرنے کی تجویز طے ڈالی ہے. پنجاب میں آٹے کی قلت دور کرنے کے لیے اس کی قیمت میں اضافے کی پلاننگ کی جا رہی ہے.
محکمہ خوراک کی جانب سے 20 کلو آٹے کی قیمت 860 سے 950 روپے مقرر کرنے کی تجویز دی گئی ہے، جس میں گندم کی ریلیز پرائز 1475 سے بڑھا کر 1700 روپے فی من مقرر کرنے کی اجازت مانگی گئی ہے۔ محکمہ خوراک کی جانب سے بھیجی گئی تجویز کے مطابق پنجاب حکومت کی طرف سے خریدی گئی گندم کی فی من لاگت 1931 روپے بنتی ہے اور تجویز کے مطابق آٹے کی قیمت میں اضافے سے سبسڈی کی رقم کم ہو کر 17 ارب 90 کروڑ رہ جائے گی۔ ذرائع کے مطابق پنجاب کابینہ کو محکمہ خوراک کی جانب سے یہ تجویز دی گئی تھی، جس پر کابینہ میں متعدد وزراء نے محکمہ خوراک کی تجویز پر تحفظات پیش کیے تھے۔ ذرائع محکمہ خوراک نے بتایا ہے کہ یہ تجویز ابھی بھی زیر غور ہے، لیکن اس پر ابھی حتمی فیصلہ نہیں کیا گیا۔ ہے حفیظ سینٹر کی ابتدائی رپورٹ تیار کر لی گئی ہے۔ 14 رکنی کمیٹی نے فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ وزیر اعلیٰ پنجاب کو ارسال کرتی ہے۔ حفیظ سینٹر کی 904 دکانوں میں سے 204 خاکستر ہوئیں، جبکہ 687 محفوظ رہیں۔ ابتدائی رپورٹ کے مطابق آگ شارٹ سرکٹ کے باعث لگی، لیکن دیگر پہلوؤں کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ حفیظ سینٹر آتش زدگی کے واقعہ کی وضاحت یہ مفصل رپورٹ 7 روز میں مکمل ہوگی۔ رپورٹ کے مطابق حفیظ سینٹر کے 6 فلور ہیں، جبکہ ٹوٹل دکانوں کی تعداد 904 ہے۔ حفیظ سینٹر کی 904 دکانوں میں 207 متاثر ہوئیں، جبکہ 687 محفوظ قرار دے دی گئیں۔ 4تھ فلور پر 134 دکانوں میں 73 متاثر ہوئیں، جبکہ 61 محفوظ قرار دے دی گئیں۔ 3rd فلور پر 143 دکانوں میں سے 73 دکانیں جلس گئیں، جبکہ 70 محفوظ رہیں۔ 2nd فلور کی 126 دکانوں میں سے 57 متاثر، جبکہ 69 محفوظ رہیں۔ 1st فلور کی 100 دکانوں میں سے 4 متاثر، جبکہ 96 محفوظ قرار دی گئیں۔ گراؤنڈ فلور کی 186، جبکہ بیسمنٹ کی 215 دکانیں محفوظ رہیں۔ فیکٹ فائنڈنگ انکوائری کمیٹی نے ماہرین کو آتش زدگی کی وجوہات کا ٹاسک سونپ دیا۔ اسٹرکچرل انجینئر 7 روز میں عمارت کے قابل استعمال ہونے کا تعین کریں گے۔ جلسے میں تمام پورشن کے لیٹرز کے نمونے بلڈنگ میٹیریل ٹیسٹنگ لیبارٹری کو بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ آتش زدگی کے ریسکیو کا رسپانس ٹائم 6 منٹ رپورٹ کیا گیا۔ 6:11 پر ریسکیو کو کال کی تو ریسکیو ٹیمیں 6:17 پر پہنچیں۔ حفیظ سینٹر عمارت کی کلیئرنس رپورٹ کب آئے گی؟ کب بحالی کا کام شروع ہوگا؟ تاجر برادری شدت سے منتظر ہے۔ آتش زدگی سے متاثرہ پلازے حفیظ سینٹر میں تاحال ویرانیوں کے ڈیرے ہیں۔ متاثرہ فلورز کے تاجروں نے آس پاس پلازوں میں زائد کرائے پر دکانیں لینا شروع کر دی ہیں۔ خوفناک آتش زدگی سے متاثرہ حفیظ سینٹر میں تاحال ویرانیوں کے ڈیرے ہیں۔ تاجر برادری کے ذہن میں سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کب اس پلازہ کی بحالی کا کام ہوگا اور وہ اپنے کاروبار کا آغاز کر سکیں گے۔ سانحہ حفیظ سینٹر آتش زدگی سے متاثرہ پلازے میں جہاں چہل پہل اور رونق تھی، اب ویرانیوں کے ڈیرے ہیں۔ تاجر برادری اس بات کی منتظر ہے کہ کب عمارت کی فٹنس کلیئرنس رپورٹ ملے اور کب کاروبار شروع کیا جا سکے۔ اس حوالے سے حفیظ سینٹر کے تاجر قائدین نے بتایا کہ 10 دن بعد عمارت کی فٹنس کلیئرنس رپورٹ ملنے اور بحالی کا کام شروع ہونے کی توقع ہے۔ ہر تاجر کی یہی خواہش ہے کہ آج ہی پلازہ اوپن ہو جائے، لیکن وہ آج کچھ ٹیمیں آنی تھی جنہوں نے آ کر یہ اسٹرکچر کو چیک کرنا تھا، سارا انہوں نے بتانا تھا، تو اس کا بتایا جا رہا ہے کہ 10 دن بعد رپورٹ آئے گی۔ تو جیسا کہ وہ 10 دن کا کہہ رہے ہیں، اب یہ 1 سیکنڈ گزرنا تاجروں کے لیے جو ہے نا وہ بہت مشکل ہے۔ ہمیں پنجاب گورنمنٹ پہ بھی اعتماد ہے، ہمیں ڈی سی صاحب پہ بھی اعتماد ہے، جو کمیٹی انہوں نے ڈیفائن کی ہے اس پہ بھی اعتماد ہے، لیکن تاجر جو اس وقت بدحالی کا شکار ہو گئے ہیں، تباہ و برباد ہو گئے ہیں، ان کے اتنے بڑے نقصانات ہو گئے ہیں، لیکن ان کی آواز کے ساتھ بھی ہمیں آواز بلند کرنی پڑ رہی ہے۔ ان کی خواہش یہ ہے کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں، اصل ویڈیو کو دیکھیں، تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ نااہلی کس کی ہے۔ حفیظ سینٹر کے متاثرہ تاجروں نے آس پاس پلازوں میں درجنوں دکانیں کرائے پر لے لیں۔ خالی رہنے والے پلازوں میں اب ڈھونڈنے سے بھی دکانیں نہیں مل رہی۔ پلازوں کے مالکان بھی موقع کو غنیمت جان کر 30,000 کرائے والی دکان کے 60,000 روپے مانگ رہے ہیں۔ ہمارے لیے پرابلم آئی ہے، یہاں سے کچھ لوگ نکل کے دوسرے پلازوں میں شفٹ ہو گئے۔ پہلے 8 سے 10,000 روپے کرایہ، کوئی بھی وہاں جانے کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن اب چونکہ وہاں سے ایک دم فلو ان کا تیز ہو گیا ہے، اب ان کا کرایہ جو 10, 15, 20,000 روپے تھا، اب وہ 40-50,000 روپے پہ وہ کر رہے ہیں۔ تیسرے دن بھی فرانزک ٹیمیں بھی حفیظ سینٹر پہنچی اور شواہد اکٹھے کیے۔ ٹیموں نے CCTV ویڈیو بھی قبضے میں لے لی۔ آتش زدگی سے متاثرہ حفیظ سینٹر کے باہر ضلع انتظامیہ کی جانب سے سہولیاتی کیمپ بھی لگا دیا گیا ہے، جہاں اسسٹنٹ کمشنر ذیشان رانجھا پہنچے اور معاملات کا جائزہ لیا۔ متاثرہ پلازے کے تاجر کہتے ہیں کہ پنجاب حکومت حفیظ سینٹر کی بحالی کی ڈیڈ لائن طے کرے تاکہ تاجر برادری کو یہ معلوم ہو سکے کہ انہوں نے کب سے کاروبار کا آغاز کرنا ہے۔ کیمرامین محمد سجاد کے ساتھ شہزاد خان عبدالی، سٹی 42۔ امارات میں آگ لگنے کے واقعات بھی حکومت اور انتظامیہ کو بیدار نہیں کر سکے ہیں۔ جناح ہاسپٹل میں ہنگامی اخراج بند ہونے سے بڑا حادثہ رونما ہو سکتا ہے۔
دل دہلا دینے والا ثانیہ حفیظ سینٹر بھی ہسپتالوں کی انتظامیہ کو بیدار کرنے میں ناکام ہے۔ شہر کے بڑے ہسپتالوں میں سے ایک جناح ہسپتال میں انتظامی غفلت اب تک برقرار ہے۔ ہسپتال کی مین عمارت میں تمام ہنگامی اخراج بند ہیں۔ مین عمارت کے گرد 4 ہنگامی اخراج موجود مگر ایک بھی فنکشنل نہیں۔ ایک اخراج پر یونین کا دفتر، ایک پر گائنی ڈپارٹمنٹ، ایک پر سینیٹری کا دفتر تو ایک سٹور روم کا مناظر پیش کرنے لگا ہے۔ ایم ایس جناح ہسپتال ڈاکٹر یحییٰ سلطان نے گفتگو میں کہا کہ ہسپتال کے 80% اخراج فنکشنل ہیں، دیگر کو کل تک فنکشنل کر دیا جائے گا۔ آئے روز فائر ڈرلز بھی کروائی جاتی ہیں۔ نمبر 2 میں آپ سے گزارش کروں گا کہ جناح ہسپتال میں ایک 4تھی منزل سے لے کے گراؤنڈ فلور تک ریمپ بھی ہے، وہ بھی ایک ایمرجنسی ایگزٹ کا کام کرتا ہے، یعنی کسی کو اگر فوری طور پہ نکلنا ہے تو وہ ریمپ کے ذریعے 1 سیکنڈ کے اندر نیچے آ سکتا ہے۔ دوسرا ہمارا فائر فائٹنگ پلان اور فائر فائٹنگ ایکسرسائزز ایز پر دی ڈائریکشنز آف ہیلتھ کیئر کمیشن پنجاب، وہ بھی ہم کرتے رہتے ہیں۔ ہسپتالوں کی بالائی منزل پر سینکڑوں کی تعداد میں 24 گھنٹے مریض علاج معالجہ اور عملہ خدمات سر انجام دینے کے لیے موجود رہتا ہے۔ ایسے میں ہسپتال کے ہنگامی اخراج بند ہونا کوئی خوش آئند بات نہیں۔ ثانیہ حفیظ سینٹر کے باوجود ہسپتالوں میں انتظامی غفلت کے باعث ہنگامی اخراج کا بند ہونا کسی بڑے حادثے کی نوید سنا رہا ہے۔ کیمرہ مین جمیل احمد کے ساتھ بسام سلطان، CD 42۔ اثاثہ جات چھپا کر ٹیکس چوری کرنے والوں کے لیے FBI کا شکنجہ تیار ہے۔ ٹیکس چوری کے مرض میں مبتلا افراد کا ایکس رے کی طرز پر ٹیکس رے ہوگا۔ FBI نے شہریوں کے اثاثہ جات کی مکمل تفصیلات کے لیے ٹیکس رے کے نام سے ٹریکر اپلیکیشن تیار کر لی ہے۔ FBI اثاثوں کی تفصیلات چھپانے والوں کو ٹیکس رے کرے گا۔ FBI IT ونگ کی ٹیم نے ٹیکس رے کے نام سے ٹریکر ایپ تیار کر لی۔ ٹیکس رے میں شہریوں کے پلاٹس، بینک اکاؤنٹس، رجسٹرڈ گاڑیوں، رجسٹرڈ کاروبار، مہنگے اسکولوں میں ادا کردہ فیسوں کا ریکارڈ موجود ہوگا۔ ٹیکس رے میں غیر ملکی دوروں سے متعلق امیگریشن ڈیٹا سمیت دیگر اہم معلومات بھی موجود ہوں گی۔ ممبر IT عاصم احمد کی زیر نگرانی ٹیکس رے ایپ 6 ماہ کے دورانیے میں تیار کی گئی ہے۔ پروجیکٹ ڈائریکٹر ارشد سلیم طارق اکبر میو نے ایپ کی تیاری میں کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ ٹیکس رے میں شہریوں کی کسی بھی قسم کے مالی ٹرانزیکشن اور سرگرمی کا مکمل ریکارڈ ہوگا۔ بینک ٹرانزیکشن، کریڈٹ کارڈ یا مرچنڈائز مشین سے ڈیبٹ کارڈ کے ذریعے خرید و فروخت کا ڈیٹا بھی ایپ میں موجود ہوگا۔ ٹیکس رے غیر رجسٹرڈ شدہ شہریوں کا بھی مکمل ڈیٹا رکھے گی۔ FBI کی ایپلیکیشن ٹیکس رے قومی شناختی کارڈ نمبر سے اثاثہ جات اور دیگر مالی سرگرمیوں کا پتہ چلائے گی۔ ٹیکس رے کئی اداروں کے ڈیٹا بیس سے براہ راست معلومات حاصل کرے گی۔ ٹیکس کلیکٹرز کو ٹیکس رے تک مکمل رسائی دی جائے گی، جبکہ عام صارفین ٹیکس رے کے ذریعے صرف اپنے اثاثہ جات اور مالی سرگرمیوں کی تفصیلات دیکھ سکیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کی ناقص پالیسی سے اساتذہ بھی تنگ ہیں۔ صوبے بھر میں 25,000 سے زائد اساتذہ نے حکومتی پالیسی سے تنگ آ کر قبل از وقت ریٹائرمنٹ کے لیے درخواستیں جمع کروا دی ہیں۔ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی ناقص محکمانہ پالیسیاں۔ صوبے بھر میں 25,000 سے زائد اساتذہ نے حکومتی پالیسیوں سے تنگ آ کر قبل از وقت ریٹائرمنٹ کی درخواستیں جمع کروا دی۔ PTI کے 2 سالہ دور حکومت میں 25,000 سے زائد اساتذہ نے قبل از وقت ریٹائرمنٹ کی درخواستیں جمع کرائی تھیں۔ ذرائع کے مطابق لاہور سے بھی 250 کے قریب اساتذہ نے قبل از وقت ریٹائرمنٹ کے لیے درخواستیں جمع کروائی ہیں۔ اساتذہ کا کہنا تھا کہ ریشنلائزیشن کے نام پر اساتذہ کے دور دراز تبادلے کیے جا رہے ہیں۔ حکومت اساتذہ کی مراد اور تنخواہوں میں اضافہ کی بجائے انہیں بلا وجہ تنگ کر رہی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ حکومت کا اساتذہ سے غیر تدریسی کام لینا معمول بن گیا ہے۔ اساتذہ کو چھوٹی چھوٹی غلطی پر معطل کرنا بھی معمول بن گیا ہے۔ حکومت اساتذہ سے مشاورت کے بعد پالیسیاں بنائے۔ نجی یونیورسٹیز کے غیر قانونی سب کیمپسز کا معاملہ ہے۔ انکوائری کمیٹی نے سب کیمپسز میں انتظامی بے ضابطگیوں کی تصدیق کر دی ہے۔ سب کیمپسز میں داخلوں پر پابندی برقرار رکھنے کی سفارش بھی کر دی گئی ہے۔ محکمہ ہائر ایجوکیشن اور پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن نے 7 نجی یونیورسٹیز کے 20 سے زائد سب کیمپسز کو غیر قانونی قرار دے رکھا ہے۔ بے ضابطگیوں کے بعد ان یونیورسٹیز میں داخلے بند ہیں، لیکن نجی یونیورسٹیز کے اعتراضات کے باعث ہائر ایجوکیشن نے سب کیمپسز کے معاملات جانچنے کے لیے انکوائری کمیٹی تشکیل دی تھی، جس میں سرکاری یونیورسٹیز کے وائس چانسلرز اور محکمہ ہائر ایجوکیشن کے سینئر افسران شامل ہیں۔ انکوائری کمیٹی نے سب کیمپسز کے دورے کرنے اور تفصیلی جائزہ لینے کے بعد اپنی رپورٹ جمع کرا دی ہے۔ ذرائع کے مطابق رپورٹ میں سب کیمپسز کے معاملات میں قانونی اور انتظامی بے ضابطگیوں کی تصدیق کرتے ہوئے داخلوں پر پابندی برقرار رکھنے کی سفارش کی گئی ہے۔ ہائر ایجوکیشن رپورٹ کا جائزہ لینے کے بعد سب کیمپسز کے مستقبل کے حوالے سے فیصلہ کرے گا۔ پنجاب انسٹی ٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ میں نرسنگ سٹاف کا احتجاج۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ نرسنگ سپرنٹینڈنٹ کے تبادلے اور نرسوں کو ہراساں کرنے کے واقعات پر احتجاج کیا جا رہا ہے۔
पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ साइंसेज में नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के तबादले पर नर्सिंग स्टाफ की जानिब से एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन का कहना था कि अस्पताल इंतजामिया की जानिब से नर्सिंग स्टाफ को हिरासा किया जाता है, खुसूसन जब ACR जमा करवानी हो तो अमले की जानिब से खातीन को हिरासा किया जाता है। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट ने 5 माह खिदमात सर अंजाम दी और हिरासा होने के वाकयात में कमी आई। अब नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का भी तबादला कर दिया गया। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया है कि नर्सिंग सुपरिटेंडेंट को तैनात किया जाए, वरना एहतजाज का सिलसिला इसी तरह जारी रखेंगे। हुकूमत की किफ़ायत शारी मुहिम हवा हो चुकी है। सरकारी अफसरान की रिहाइश गाहों के तदीन और आइश पर करोड़ों के अखराजात किए जा रहे हैं। सबसे ज्यादा अखराजात चेयरमैन PND हामिद याकूब शेख की रिहाइश गाह पर किए गए। PTI हुकूमत की किफायत शुमारी मुहिम हवा हो गई। सरकारी अफसरान की रिहाइश गाहों की तज़ीन और आराइश पर करोड़ों रुपए उड़ा दिए गए। सबसे ज्यादा फंड चेयरमैन PND हामिद याकूब शेख की रिहाइश गाह की तज़ीन और आराइश के लिए जारी किए गए। चेयरमैन के घर की तज़ीन और आराइश पर 20 लाख रुपए लगाए गए। GOR में सरकारी अफसरान की रिहाइश गाहों की तज़ीन और आराइश के लिए मजमूई तौर पर 4 करोड़ 41 लाख के फंड की मंजूरी दी गई, जिसके मुताबिक GOR1 में सरकारी अफसरान की रिहाइश गाहों की तज़ीन और आराइश के लिए 1 करोड़ 87 लाख, GOR2 में सरकारी अफसरान की रिहाइश गाहों के 90 लाख, GOR3 में सरकारी अफसरान की रिहाइश गाहों के लिए 97 लाख 50 हजार, GOR4 में सरकारी अफसरान के घरों के लिए 24 लाख, GOR5 में सरकारी अफसरान की रिहाइश गाहों के लिए 22 लाख और GOR6 में सरकारी अफसरान की रिहाइश गाहों की तज़ीन और आराइश के लिए 20 लाख 50 हजार के फंड की मंजूरी दी गई। न्यूज़ राउंड अप पर मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल शादमान की प्रिंसिपल फोबिया लोधी की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा कारी मोहम्मद सईद ने पढ़ाई। मरहुमा को कायद-ए-आज़म इंडस्ट्रियल एयर कब्रिस्तान में सुपुर्द हाक किया गया। पंजाब में गंदम पर सब्सिडी कम करने के लिए महकमा खुराक की अनोखी तजवीज। महकमा खुराक ने पंजाब में 20 किलोग्राम आटे के बैग की कीमत 860 से 950 मुकर्रर करने की तजवीज दे डाली। जिला इंतजाम गुज़िश्ता रोज की प्राइस कंट्रोल की रिपोर्ट जारी कर दी। 20 ग्राम फरोशियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज, 1,43 लाख के जुर्माने किए गए। कस्टम एंटी स्मगलिंग स्मगल शुदा डीजल की खरीदो फरोख्त रोकने के लिए मुतहर्रिक। स्मगल शुदा डीजल की खरीदो फरोख्त में मुलव्वस पेट्रोल पंप्स का रिकॉर्ड मुरतब करने के लिए खुफिया सर्वे शुरू मॉनिटरिंग के लिए डैशबोर्ड कायम कर दिया। सूबे भर से रोजाना की बुनियाद पर ऑनलाइन रिपोर्ट्स वसूल की जाएंगी। 455 लोकल गवर्नमेंट वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज और कैटल मार्केट कंपनीज को एंटी स्मोक सरगर्मियों की रिपोर्ट जमा कराने का पाबंद किया गया है। मौसम तब्दील होते ही गैस का बहरान सर उठाने लगा। ग्रीन टाउन के इलाके शराज टाउन के रिहायशियों ने गैस की अदम फराहमी पर एहतजाजी मुजाहरा किया। मुस्लिम लीग नून के MPA बो अख्तर अली के भाई मोहम्मद जाहिद मरहूम की नमाज जनाजा बिलाल पार्क चा मीरा में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में MNA अली परवेज मलिक, जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून लाहौर ख्वाजा इमरान नजीर समेत अहम सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। किसान अब आबियाना टैक्स और जुर्माने ऑनलाइन अदा कर सकेंगे। PITB और महकमा आबपाशी पंजाब में ई आबियाना मंसूबे के लिए मुआहदा तय पा गया। पंजाब पुलिस का कम्युनिकेशन का सिस्टम मुकम्मल डिजिटल करने का फैसला। पंजाब भर के थानों और दफातर के लिए 12,000 डिजिटल सेट खरीदे जाएंगे। रेलवे रनिंग स्टाफ के माइलेज अलाउंस में इजाफे की खुशी में कैरेज एंड वैगन शॉप मुलाजमीन का जलसा। तकरीब में AGM मैकेनिकल सलमान सादिक शेख, CME कैरेज एंड वैगन ताहिर मिर्जा, डेप्टी DS असद चिश्ती समेत रेलवे मुलाजमीन बड़ी तादाद शरीक हुई। सेशन जज लाहौर सजाद अहमद सुंदर ने लाहौर की मुत्तहद अदालतों में वसी पैमाने पर अदालती एहलकारों के तबादले कर दिए। एहलकारों को 2 रोज में मौजूदा अदालतों का चार्ज छोड़कर दूसरी अदालतों में रिपोर्ट करने का हुक्म। लेस्को ने सार्फिन को बिला तासुर बिजली फराहम करने के लिए तामीराती और तरक्याती कामों का आगाज कर दिया। गुलबर्ग डिवीजन में जहूर इलाही रोड पर बरकी लाइनों से टकराने वाले दरख्तों को काट दिया गया। गाजी चौक मेट्रो बस स्टेशन के सामने सड़क पर शिगाफ 20 रोज गुजर जाने के बावजूद पुर न किया गया। हादसात मामूल बन गए। लेस्को की जानिब से अल रहीम गार्डन मुनावा के नक्शे में टेम्परिंग का इंकशाफ, शोभा प्लानिंग के अफसरान के जाली दस्तखत, मोहरे लगाकर बिजली देने का स्कैंडल मंजरे आम पर आ गया। SDO बिलाल कॉलोनी को मुअत्तल करके तहकीकात का आगाज कर दिया गया। शहर में सफाई की नाकिस सूरत हाल। मक्का कॉलोनी और वॉल्टन में जगह जगह गंदगी के ढेर लग गए। शहरी कहते हैं इंतजामिया दरख्वास्त पर 1 हफ्ता सफाई करवाती है फिर भूल जाती है। टैप्टा सेक्रेटेरिएट में एपका यूनियन के इंतखाबात जारी। इलेक्शन में फाउंडर ग्रुप और फ्रेंड्स ग्रुप मद्दे मुकाबिल हैं। और शेफ्स के आलमी दिन के मौके पर गौतम कॉलेज में मुस्तकबिल के लिए अच्छी खुराक के अनुमान से खाना पकाने का मुकाबला हुआ। CEO अहमद शफीक का कहना है कि ऐसा खाना बनाएं और खाएं जिससे इंसानी सेहत पर समझौता ना करना पड़े। शेफ के आलमी दिन के मौके पर गौतम कॉलेज में तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में आलमी दिन की मुनासबत से केक काटा गया। गौतम कॉलेज के CEO अहमद शफीक का कहना था कि दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में शेफ का आलमी दिन मनाया जा रहा है। गौतम कॉलेज में इस मौके पर खाना बनाने का मुकाबला भी करवाया गया। इस दिन का पैगाम है कि सेहतमंद खाना बनाएं और खाएं। शेफ डे का पैगाम मुआशरे के लिए और दुनिया के लिए ये है, इंसानों के लिए, कि हेल्दी ईटिंग,
आप ऐसा खाना बनाइए, ऐसा खाना खाइए जिसमें इंसानी सेहत पे कंप्रोमाइज़ ना हो। ये पैगाम है जो पूरी दुनिया में इस शेफ्स डे के जरिए दिया गया है। मुकाबले में हिस्सा लेने वाले तलबा व तालबात ने मुकाबले को बेहतरीन करार दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें इससे बहुत कुछ नया सीखने का मौका मिला है। आप इतने सारे लोगों में जब मूव करते हो, न्यू लोगों से मिलते हो, न्यू डिशेस देख रहे हो, उनके बनाने का तरीका देख रहे हो, तो आपको पता चलता है कि ये चीज़ इस तरह से भी हो सकती थी, क्योंकि हर पर्सन की अपनी एक इनोवेशन होती है। तो इस तरह बहुत सी इनोवेटिव टेक्निक्स हमें यहाँ पे सीखने को मिली है शेफ डे की वजह से। हम जूनियर शेफ हैं, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ा मौका है। कौथम ने हमें बहुत बड़ा मौका दिया कि हम अपने टैलेंट को आगे लेके जा सकें, दिखा सकें। और आज हमारा जो असल में मकसद है वो है हेल्दी ईटिंग पे। हमने जितने भी खाने बनाए हैं उसमें कोई भी ऐसा जंक फूड नहीं है जो कि हमारे स्टमक को डिस्टर्ब कर सके। मुकाबले में हिस्सा लेने वालों को 10 टीमों में तकसीम किया गया था। हर टीम 3-3 मेंबर पर मुश्तमिल थी। मुकाबले में हिस्सा लेने वाली टीमों को शील्ड से भी नवाजा गया। कैमरामैन इफ्तिखार हुसैन के हमरा फहरान यामीन सिटी 42। और अभी आपको अपडेट करें, SHOs के कार्य खासों की शामत 152 अहलकार तब्दील कर दिए गए। CCPO के हुक्म पर SSP एडमिन ने तबादले कर दिए। ज़राए की जानिब से ये बताया जा रहा है। और ये भी बताया जा रहा है कि सब इंस्पेक्टर, ASI, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल्स शामिल हैं जिनके तबादले किए गए हैं। तमाम अहलकार अरसा दराज से मुख्तलिफ थानों में तैनात थे। स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट, फ्लाइंग स्क्वाड, सिक्योरिटी डिवीजन भिजवा दिया गया है। ज़राए की जानिब से ये भी बताया जा रहा है 152 अहलकार तब्दील किए गए हैं। CCPO के हुक्म पर SSP एडमिन ने तबादले कर दिए हैं। सब इंस्पेक्टर, ASI, हेड कांस्टेबल शामिल है। तमाम अहलकार अरसा दराज से मुख्तलिफ थानों में तैनात थे। स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट, फ्लाइंग स्क्वाड, सिक्योरिटी डिवीजन भिजवा दिया गया है। ज़राए का ऐसा बताना है। और लाहौरियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। निजी ऑनलाइन कंपनी कार ज़ामिन ने पाकिस्तान में इस्तेमाल शुदा जापानी गाड़ियों की फरोख्त का नया अंदाज मुतारिफ करवा दिया है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। कंपनी की जानिब से अपनी नोयत के पहले ऑनलाइन कार शोरूम का आगाज जोहर टाउन में किया गया। अब लाहौरी शोरूम में बैठकर सामने लगी टीवी स्क्रीन पर गाड़ियों की बोली लगाएंगे। बोली में हिस्सा लेने वाले खरीदारों को अलग अलग मोबाइल भी दिए जाएंगे ताकि इस्तेमाल शुदा जापानी गाड़ियां खरीदने के ख्वाहिशमंद लाहौरी कंपनी के मोबाइल से गाड़ी पसंद कर सकें। इंतजामिया का कहना है कि खरीदार जापानी गाड़ियों की जांच पड़ताल के लिए खुद शोरूम का दौरा कर सकते हैं, जिससे लाहौरी गाड़ियां खरीदते वक्त फ्रॉड के झंझट से भी महफूज रह सकते हैं। इसके बहुत आसान से स्टेप्स हैं कि आपने यहाँ पर अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी है एज अ बिडर, और एक सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करवाना है जो कि रिफंडेबल है। इन केस अगर आप बिड विन नहीं करते तो आपको उस फौरी तौर के ऊपर रिफंड कर दिया जाता है। और अगर आप बिड विन कर जाते हैं तो आपको फौरी कंप्लीट पेमेंट करनी होगी। और अगर आप कंप्लीट पेमेंट फौरी तौर पे नहीं कर सकते तो कार ज़ामिन ये सहूलत देता है कि आप अगले 48 घंटे के अंदर कंप्लीट पेमेंट करके गाड़ी वसूल कर सकते हैं। CEO कार ज़ामिन हुज़ैफा महमूद समेत अली रशीद, अनस महमूद, ज़ैद इरफान, वकार राजा, राना फहद और कार ज़ामिन की टीम ने शोरूम आने वाले लाहौरियों को गाड़ियां खरीदने के लिए भरपूर रहनुमाई फराहम की। कार ज़ामिन इंतजामिया का ये दावा है कि अब लाहौरी गाड़ियों की खरीदो फरोख्त के सिलसिले में फ्रॉड जैसी मुश्किलात से बच सकेंगे। नबील मलिक, सिटी 42। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जोन 144 के सदर राना फ़कीर हुसैन की यूथ कारकुनान से मुलाकात हुई। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल और पार्टी का साथ देने की यकीन दहानी करवाई। शाहदरा में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जोन 144 के सदर राना फ़कीर हुसैन ने यूथ कारकुनान से मुलाकात की। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट सदर यूथ राना उस्मान, नबील बसरा, नायब सदर इमरान आवान, जुबैर जोया, अदील चुट्ठा समेत दीगर कारकुन मौजूद थे। और रहीम स्टोर की जानिब से अपने सारिफीन को माह रबीउल अव्वल में उम्रे के टिकट्स देने का सिलसिला जारी है। इकबाल टाउन ब्रांच में मुनक़िदा तीसरी कुरानंदाजी में आज भी 4 खुश नसीबों को उम्रे के टिकट से नवाजा गया। इकबाल टाउन मून मार्केट ब्रांच में रहीम स्टोर की जानिब से रबीउल अव्वल की तीसरी और इकबाल टाउन ब्रांच की दूसरी कुरानंदाजी का इनेकाद किया गया। कुरानंदाजी में 4 अफराद को उम्रे के टिकट्स दिए गए। कुरानंदाजी की तकरीब के मेहमान खुसूसी मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हाफिज नौमान ने कुरान निकाल कर उम्रे के टिकट्स हासिल करने वाले खुश नसीब अफराद का ऐलान किया। इस मौके पर उनका कहना था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे का दीदार हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है। राना अख्तर महमूद इंसानियत का दर्द रखने वाले इंसान हैं। मैं रहीम स्टोर की इस काविश पर उन्हें मुबारकबाद देता हूँ। अहले इलाका के लिए, आवाम के लिए, अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, अपने कारिंदों के लिए जो इन्होंने एक बड़े ही नेक काम का आगाज़ किया है। मैं समझता हूँ पूरे पाकिस्तान में इससे बड़ी कुरानंदाजी की तकरीब कोई नहीं होती।
اور بڑے کھلے دل کے ساتھ یہ اللہ تعالیٰ کی اس راہ میں اور فی سبیل اللہ اس میں خالصتاً اللہ کی رضا کی ان کی نیت ہوتی ہے، یہ خرچ کرتے ہیں۔ اس موقع پر رحیم سٹور کے مالک رانا اختر محمود کا کہنا تھا کہ جن افراد کے ٹکٹس نکلے ہیں انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جن لوگوں کے آج قرآن اندازی میں نام نکلے ہیں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج 12 لوگ ہو گئے ہیں اور الحمدللہ یہ بھی 27 دن باقی ہیں، یہ اسی طرح سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ قرآن اندازی کے ذریعے عمرے کے ٹکٹس حاصل کرنے والے صارفین نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے کرم کے بعد ہم رحیم سٹور کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اللہ کے گھر کے اللہ پاک وہاں بلاتے ہیں، جس کو وہ چاہتے ہیں بلاتے ہیں، اور وہاں جا کے مسلمان کو توبہ کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کام کے لیے چنا، اور بالکل ان ایکسپیکٹڈ تھا میرے لیے یہ، اور رحیم اسٹور کا دوبارہ بہت شکریہ کہ انہوں نے اس فریضے کو جو ہے وہ ارینج کیا ہے ہمارے لیے۔ ہر مسلمان کا خواب ہوتا ہے کہ اللہ کا گھر دیکھنا ہے، تو ہمارا خواب پورا ہوا ہے۔ ہزاروں قرآن اندازی، لاکھوں میرے حساب سے ہوں گے قرآن اندازی میں شامل ہوں گے، جن میں سے میرا نام نکلا ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوا ہے۔ قرآن اندازی کی تقریب میں حاضرین سے اسلامی سوالات بھی پوچھے گئے، صحیح جواب دینے والوں میں انعامات بھی تقسیم کیے گئے۔ آج تیسری قرآن اندازی کے بعد 3 دنوں میں عمرے کے ٹکٹ حاصل کرنے والے افراد کی تعداد 12 ہو گئی ہے۔ قرآن اندازی کا یہ سلسلہ ربیع الاول کے اختتام تک جاری رہے گا۔ کیمرامین رضوان کے ہمراہ محمد علی رضا، سٹی 42۔ کھیل کے میدان سے خبر یہ ہے کہ لولو سر پنک ان پولو کپ لاہور پولو کلب میں شروع ہو گیا۔ خاتون کھلاڑی لینا باری نے بھی مردوں کے ساتھ پولو کپ کھیل کر اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔ پولو کو بادشاہوں کا کھیل کہا جاتا ہے اور عام طور پر مرد ہی پولو کھیلا کرتے تھے۔ دنیا کے چند ممالک میں گزشتہ چند سالوں سے خواتین بھی مردوں کے شانہ بشانہ پولو کھیل رہی ہیں۔ لاہور پولو کلب میں شروع ہونے والے لولو سر پولو ان پنک پولو کپ میں لینا باری بھی مردوں کے ساتھ مقابلے کے لیے میدان میں اتری ہیں۔ لینا باری گزشتہ 3 برس سے پاکستان اور بیرون ملک مرد کھلاڑیوں کے ساتھ پولو کھیل رہی ہیں۔ لینا باری کے والد اور چچا بھی پولو کے کھلاڑی ہیں۔ لینا باری کہتی ہیں کہ مردوں کے ساتھ پولو کھیل کر بہت انجوائے کرتی ہوں اور پولو شوق سے کھیلتی ہوں۔ بھی لوگ آئیں گے، آ کے دیکھیں گے کیا چیز ہے، کس طرح کھیلیں، کوئی لوگوں کو شاید شوق پیدا ہو جائے تو لڑکی کو دیکھے کہ وہ بھی کھیل رہی تو شاید ہم بھی کھیل لیں تو کافی اچھا لگتا ہے۔ لینا باری نے لولو سر پولو ان پنک ٹورنامنٹ کے افتتاحی میچ میں عمدہ کھیل کا مظاہرہ کیا۔ باصلاحیت لینا باری کا مردوں کے شانہ بشانہ پولو کھیلنا اس بات کا عکاس ہے کہ اگر ہماری خواتین کو مواقع ملے تو وہ کسی بھی طرح مردوں سے کم نہیں ہیں۔ کیمرامین زاہد شفیع کے ساتھ حافظ شہباز علی، سٹی 42۔ افسوسناک خبر ہے، معروف نعت خواں مرغوب حمدانی کے بڑے بھائی محبوب حمدانی انتقال کر چکے ہیں۔ مرحوم محبوب حمدانی برین ہیمریج کے باعث ایک عرصے سے علیل تھے اور اب انتقال کر چکے ہیں۔ افسوسناک خبر شامل کر رہے ہیں، معروف نعت خواں مرغوب حمدانی کے بڑے بھائی محبوب حمدانی انتقال کر گئے ہیں۔ مرحوم محبوب حمدانی برین ہیمریج کے باعث ایک عرصے سے علیل تھے، زیر علاج تھے، جس کے بعد آج وہ انتقال کر گئے۔ افسوسناک خبر ہے، معروف نعت خواں مرغوب حمدانی کے بڑے بھائی محبوب حمدانی انتقال کر چکے ہیں۔ زین مدنی حسینی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ زین بتائے گا کتنی دیر وہ علیل رہے؟ 1 سال قبل محبوب حمدانی جو کہ معروف نعت خواں اور ہمیشہ ہر ٹی وی چینل پر ہر محفل نعت میں جو ہے وہ ان کا ایک مقام تھا، اور نعت پڑھنے میں جو ہے وہ ان کا اپنا ہی ایک انداز تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روبرو ہمیشہ انہوں نے گلہائے عقیدت جو ہے وہ اپنے ایک منفرد انداز میں پیش کیے۔ 1 سال قبل جو ہے ان کو برین ہیمریج ہوا، جس کے باعث وہ شدید علیل تھے، اور اب یہ جو ہے وہ خبر 1 سال قبل انہیں برین ہیمریج ہوا۔ بہت شکریہ آپ کا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔